السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق اور آج میں بات کروں گا سانحہ سیالکوٹ پہ۔ ناظرین، ہم نے یہ بات تو دیکھ لی کہ ہوا کیا، کیسے سری لنکن شہری پرینتا کمارا کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ایک ہجوم تھا عوام کا جنہوں نے بے دردی سے قتل کیا، ظالم سفاک لوگ تھے، اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ اپنی ذاتی انا کو اسلام کا نام دے کے اسلام کے نام پہ اسے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، کیسے پکڑا گیا پولیس کے سامنے، پولیس نے پکڑا اور انہیں عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا، وہ سارا معاملہ آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن آج میں بات کروں گا کہ اس واقعے کے بعد پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ دنیا کے سامنے کیسے گیا، اور کون کون سے پازیٹیو امپیکٹس تھے جو سامنے نظر آئے۔ پاکستان کا پازیٹیو امیج کیسے دنیا کے سامنے اس واقعے کے بعد گیا، تو اس میں سب سے پہلے ایک سب سے بڑا نام، سب سے بڑی چیز جو نظر آئی وہ تھے ملک عدنان کا کردار۔ ملک عدنان جو کہ آج پوری قوم کی زبان پہ اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارا ہیرو، قومی ہیرو ملک عدنان، اس نے کیسے بربریت جو ہو رہی تھی، وہاں پہ ظلم کی انتہا ہو رہی تھی، پرینتا کمارا کو وہ سفاک لوگ قتل کر رہے تھے، بے دردی سے مار رہے تھے، تو اس نے پوری اپنی جان لڑائی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کیسے اس نے بچانے کی کوشش کی۔ اس کے انٹرویوز پڑھے، اس نے بتایا کہ کیسے کیسے جگہ جگہ جا کے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اکیلا تھا، ایک انسان تھا، اور وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں حیوانات تھے جو کہ قتل کرنے آئے ہوئے تھے اپنی انا کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو وہ اکیلا کوشش کرتا رہا لیکن نہ بچا پایا۔ خیر، اس نے کوشش کی۔ تو ملک عدنان سب سے پہلا پازیٹیو جو ہمارا امیج پاکستان کا گیا کہ اس ملک میں انسان موجود ہیں۔ دوسرا جو پازیٹیو امیج گیا کہ پولیس کا رسپانس، پولیس نے تمام لوگوں کو جو فوٹیجز کی مدد سے جو بھی اس معاملے میں ملوث تھے، جو مجرم تھے، جو ملزمان تھے، انہیں پکڑا اور کیسے انہیں عدالت میں پیش کیا۔ 100-150 کے قریب تقریباً لوگ پکڑے جا چکے ہیں، ان میں سے جو مرکزی ملزمان ہیں فوٹیجز کی مدد سے پتہ کروایا گیا، بلکہ جنہوں نے بیانات بھی دیے کہ جی ہم تو وہاں پہ گئے اور ایسے گستاخ رسول تھا تو انہیں ہم نے پکڑا اور یہ سب ہم نے کیا اور قتل کر دیا، ان کے بیانات موجود ہیں۔ تو فوٹیجز کی مدد سے پولیس نے پکڑا اور انہیں پھر انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ میں پیش بھی کیا گیا۔ دوسرا امیج یہ تھا کہ پولیس نے بروقت کارروائی کی۔ تیسرا امیج جو اچھا گیا وہ یہ تھا کہ پوری قوم ایک پیج پہ کھڑی تھی، کسی نے بھی اس بربریت کو یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک تھا، پوری قوم ایک پیج پہ کھڑی تھی کہ یہ ظلم ہوا، ایک غیر مسلم کو اتنی بری طرح قتل کر دینا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم تو پازیٹیو پیغام پہنچاتے ہیں، اسلام تو ایک امن کا نام ہے۔ تو پوری قوم ایک پیج پر کھڑی رہی، چاہے وہ حکومتی لوگ تھے، حکومتی وزراء تھے، اپوزیشن کے لوگ تھے، عام شہری تھے، مزدور طبقہ تھا، صحافی لوگ تھے، یا پھر ہمارے دیگر جو ادارے ہیں ان کے لوگ تھے، سب نے ایک ہی یک زباں ہو کے کہا کہ یہ ظلم تھا اور ظالم جو لوگ تھے انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک اچھی بات گئی وہ یہ تھی کہ آج تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں وہ جو سری لنکن ہائی کمشنر ہے ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، اسلام آباد میں ہائی کمیشن کے سامنے گئے، وہاں پہ پریس کانفرنس کی، اور تمام جو اس مکاتب فکر کے تمام علماء کرام تھے انہوں نے شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کو جو ملزمان ہیں ان کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے۔ ہائی کمشنر سری لنکن وہاں موجود تھے، انہوں نے اس بات کو واضح کہا کہ اس واقعے کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تعلقات ویسے ہی برقرار رہیں گے، اور انہوں نے جو بھی کارروائی اب تک کی گئی ہے، جو بیانات دیے گئے، جو وزیر اعظم کی جانب سے بیانات دیے گئے، انہوں نے خود اس کیس کی پیروی کی، خود کیا، تو اس کو اچھے الفاظ میں سراہا اور کہا کہ ہم اس جو کارروائی اب تک ہو چکی ہے ملزمان کے خلاف، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بڑے ہی احترام کے ساتھ جو پرینتا کمارا ہیں ان کی ڈیڈ باڈی کو جو روانہ کیا گیا ہے سری لنکا۔ اور ایک اور جو سب سے جو اچھا امیج گیا، ایک اچھی بات سامنے آئی وہ یہ کہ جتنے بھی تاجر برادری ہے سیالکوٹ کی، ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ پرینتا کمارا کو $1,00,000 وہ اس کی فیملی کو دیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تا حیات جو ان کی فیملی جب تک ہے، ان کی فیملی کو جو پرینتا کمارا کی سیلری تھی وہ ان کو ملتی رہے گی، چاہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، قتل ہو چکے ہیں اور وہ موجود نہیں ہوں گے جاب کے لیے، لیکن ان کی فیملی کو یہ سیلری دی جاتی رہے گی، اور ان کو جب تک ان کی فیملی زندہ ہے ان کی فیملی کو یہ سیلری دی جاتی رہے گی۔ اور ایک اور جو آج ایک بڑا جو اچھا امیج سامنے آیا، پاکستانی قوم کا جذبہ سامنے آیا، وہ اس چیز کو لے کے وہ یہ تھا کہ جو تمام الیکشن بار ہے، جو وکلا ہیں سیالکوٹ کے، ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ
جو ملزمان تھے ان کے حق میں کوئی بھی وکیل ان کا کیس نہیں لڑے گا، یعنی کہ تمام جو وکلاء ہیں سیالکوٹ کی، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کوئی بھی ملزمان کے حق میں فیصلہ کیس نہیں لڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اچھی بات سامنے آئی وہ یہ کہ اب سے 2 سال قبل بھی ایک ایسا ہی اسلام کے نام پہ ایک شاگرد نے اپنے ہی خطیب، اپنے ہی مولوی یا اپنے استاد کا قتل کیا تھا اسلام کے نام پہ کہ وہ گستاخ رسول ہے، جو کہ ثابت نہ ہو سکا تھا۔ اس واقعے کے بعد صرف 2 دن بعد اسے پنلٹی ٹو ڈیتھ، یعنی اسے سزائے موت کی سزا دی گئی۔ تو یہ تمام سارے ایسے اقدامات ہیں پوری پاکستانی قوم کی جانب سے، پاکستانی حکومت کی جانب سے، تمام لوگوں کی جانب سے، کہ دنیا کو دکھانا چاہتی ہیں کہ اگر چند سو لوگ مشتعل ہو گئے، اتنی بربریت دکھائی، تو یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ انسان ہیں، ویسے حیوانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیونکہ ایز اے مسلم ہمارے پوری پاکستانی قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، اور یہ ہماری قوم نے ثابت بھی کر دیا۔ اور جو وہاں ملک عدنان تھا، جو قومی ہیرو ہے، جس نے جرأت اور بہادری کے ساتھ پاکستان کا اچھا امیج سامنے کیا، ایک اکیلا انسان تمام حیوانوں کے سامنے ڈٹا رہا پرینتھا کمارا کو بچانے کے لیے، وزیر اعظم کی جانب سے اسے تمغہ شجاعت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج بھی اسے توسیع کی سند سے نوازا گیا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ 23 مارچ کو جب سیریمنی ہوگی تو ملک عدنان کو تمغہ شجاعت سے نوازا جائے گا۔ یہ صرف ایک پیغام ہے ہماری آنے والی قوموں کے لیے، نسلوں کے لیے، کہ جب بھی ایسی بربریت سامنے آئے تو ہم نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، وہاں پہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہونا ہے، سب کے سامنے، ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چاہے کوئی مسلم ہو یا پھر کسی دوسرے مذہب کا ہو۔ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں اور فوری طور پر کسی کو وہیں پہ سزا دے دیں۔ ہمارے قانونی ادارے موجود ہیں، وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں، اور اس کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ بات واضح کہہ دی ہے، عمران خان نے یہ بات واضح کہہ دی ہے، جب تک اس اقتدار میں ہوں میں اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہونے دوں گا۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کا اچھا امیج ہی دنیا کے سامنے جائے گا۔ بہت شکریہ۔